ملت اسلامیہ و مسلیان مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سیاح لامقام مالک انس و جاں عالم ما کان و ما یکون، اللہ کے محبوب دانہ غیوب، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے آقا، یعنی حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا مختصر سا بیان حج کے موضوع پر ہوگا۔ حج کی فضیلت اور حج کے مقاصد کیا ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ عرض و معروف کریں حج ہی کے حوالے سے، کعبہ شریف کی فضیلت کے حوالے سے چند اشعار پیش خدمت سماعت کر لیں، محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبہ شریف اور حج کے حوالے سے یہ اشعار لکھے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت ہو جائے، وہ تمنا ہونی بھی چاہیے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی جگہ گھومے نہ گھومے، لیکن ایک مومن بندے مومن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مالک و مولا تو دنیا کا کوئی ملک ہمیں دکھا یا نہ دکھا، لیکن اپنے دیار کی حاضری ضرور نصیب عطا فرمانا۔ تو کعبہ شریف کے حوالے سے وہ اشعار ہیں، سماعت کریں۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤ مولا یہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں۔ مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، برستی ہے رحمت کی بارش جہاں،
کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ حجر اسود کا ذکر آ رہا ہے۔ کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو، کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر خطا ہو، تمنا یہ میری پوری تو کر دے، تمنا میرے رب یہ تو، تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے، اسی جستجو میں جیتا یہاں، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ایک ہی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو عظیم تہوار عطا فرمائے ہیں، جسے اسلامی اعتبار سے 5 ارکان میں بھی شمار کیا گیا ہے، اور جو ایک عظیم داستان اسلام میں رقم کی گئی ہے قربانی کی، وہ بھی حج ہی کے مہینے میں شمار کی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حج کیا ہے اور حج کے مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کس پر فرض کیا ہے۔ میرے عزیز، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 4 پارے میں سورہ آل عمران، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بے شک کائنات میں سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں کھلی نشانیاں ہیں، وہ گھر ہے جو مکہ شریف میں موجود ہے۔ مکہ ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ کے اندر ایک خاص گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جو خانہ کعبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ مکہ صرف اسی کو نہیں کہا جاتا، مکہ المکرمہ باقاعدہ ایک جگہ ہے، اس جگہ کے اندر ایک خاص مقام ہے جہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے، اسے حج بیت اللہ، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، جہاں پر حجاج اکرام جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ساری کائنات میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ کعبہ معظمہ کو بنایا گیا ہے، اور تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ کعبہ معظمہ جس جگہ پر وقوع پذیر ہے، جس جگہ پر واقع ہے، وہ سینٹر آف ورلڈ ہے، دنیا کا سب سے سینٹر اور سب سے بیچ کا حصہ ہے۔ ساری کائنات سے آپ پیمائش کرنا شروع کر دیں، کعبہ شریف تک جب آپ پہنچیں گے، چاروں طرف سے ایک ہی پیمائش نظر آئے گی آپ کو۔ اور کعبہ شریف جس جگہ پر وقوع پذیر ہے، زمین میں مسلمانوں کا کعبہ ہے وہ، اور اسی کی سیدھائی میں آسمان میں بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انسان بھی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، جنات بھی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انسان اور جناتوں کے لیے رب قدیر نے زمین پر کعبہ معظمہ کو عطا فرمایا ہے، اور آسمان میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو عطا فرمایا ہے۔ یہ میرے عزیز، کعبہ معظمہ کی فضیلت اتنی اہم ہے کہ کائنات میں سب سے پہلا گھر کعبہ معظمہ کو بنایا گیا ہے، اور اللہ پاک نے وہ عظیم فضیلت عطا فرمائی کہ جہاں پر 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر دیے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پر 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر دیے جا رہا ہے،
اور ایک گناہ کرنے کا عذاب بھی 1 لاکھ کے برابر دیا جا رہا ہے۔ صرف ہم ثواب کے اینگل کو نہ دیکھیں بلکہ گناہ کے بھی اینگل کو دیکھیں کہ جہاں پر 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، وہیں پر ایک گناہ کا عذاب بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عاشقان مصطفیٰ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں رب قدیر کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، جب وہ حج بیت اللہ جاتے ہیں، جب کعبہ معظمہ جاتے ہیں حاضری کی نیت سے، تو وہ سفر ہی کے درمیان سے ہی اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کعبہ معظمہ پہنچنے کے بعد اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کام کو شریعت نے منع فرمایا ہو، عام حالات میں بھی اور احرام کے حالات میں بھی۔ ہر حالت میں بندہ مومن گناہ کرنے سے بچتا ہے، یہاں تک کہ کسی غیر محرم کے اوپر بد نگاہی کرنے سے بھی بچتا ہے۔ میرے عزیز، کیونکہ جانتا ہے یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر اور ایک گناہ کا عذاب بھی 1 لاکھ کے برابر دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز، وہاں پر جانے کے بعد انسان کے اوپر کیفیت یہ طاری ہوتی ہے کہ اشکوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن عاشقان مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ جب ہندوستان سے کوئی سفر مدینہ جا رہا ہوتا ہے، سفر مکہ جا رہا ہوتا ہے، مکہ شریف کا سفر کر رہا ہوتا ہے، تو رشک ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بلاوا آ رہا ہوتا ہے۔ ان کی قسمت پر ناز کرنے کا دل کرتا ہے کہ مالک و مولا، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں تو نے اپنی بارگاہ کا مہمان بنا لیا ہے، جنہیں تو نے اپنی مقدس بارگاہ کا مہمان بنا لیا ہے۔ اور میرے عزیز، یاد رکھیے گا، بارگاہ مصطفیٰ ہو یا بارگاہ خدا ہو، ان دونوں بارگاہوں میں حاضری نہ پیسوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ شہرت کی بنیاد پر ہوتی ہے، نہ دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ان دونوں بارگاہوں میں حاضری قسمت کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ بے شمار امیر حضرات ایسے ہیں، بے شمار دولت مند ایسے ہیں، ان کے پاس اتنی دولتیں ہیں کہ کئی پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن افسوس کہ وہ بغیر مدینہ منورہ و مکہ المکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ کی زیارت کا کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز، یہ بلاوا، یہ کرم ہے ان لوگوں پر، خاص کرم ہے، عنایت مصطفیٰ ہے، نظر مصطفیٰ ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ کا مہمان بنا لیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، اسلام میں 5 ارکان ہے، جس میں سے ایک رکن حج بھی شامل کیا گیا ہے۔ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس میں سے ایک حج بھی ہے، اور اسلام نے حج ہر کسی پر فرض نہیں کیا۔ قرآن کریم نے ایک قید لگائی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، حیثیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو۔ اب یہاں پر طاقت کا بھی معاملہ آ گیا، مال کا بھی معاملہ آ گیا۔ اگر کوئی مالدار ہے لیکن اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ کوئی طاقتور ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ مالدار ہونا بھی ضروری ہے اور صاحب استطاعت ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ان دونوں کا اجتماع ہوگا تب کہا جائے گا، شریعت کہتی ہے کہ اب تم پر حج فرض ہے، جتنا جلدی ہو سکے تم حج کر کے آ جاؤ۔ اور میرے عزیز، زندگی میں کتنی مرتبہ حج کرنا فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر صرف زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ شریعت نے کیا کہا؟ جس کی استطاعت ہو، جس کی طاقت ہو۔ لیکن ہمارا ہندوستان کا ایک معمول بنا ہوا ہے کہ جب ہاتھ پیروں میں کمزوری آ جاتی ہے، جب ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑنے لگتے ہیں، تب یاد آتی ہے کہ چلو بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری مل جائے، چلو حرمین شریفین کی زیارت مل جائے۔ اب عمر کا آخری حصہ چل رہا ہے، دنیا دیکھ لی، لیکن اگر نہیں دیکھی ہے تو کعبہ معظمہ کو نہیں دیکھا ہے۔ میرے عزیز، میں ان لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اگر تمہیں رب قدیر نے بڑھاپے کی حالت میں بلا لیا ہے تو بھی اپنی قسمت پر ناز کرو کہ کم سے کم تمہیں زندگی کی حالت میں رب نے اپنی بارگاہ میں بلا تو لیا ہے، اگرچہ بڑھاپے کی حالت میں بلا لیا۔ لیکن میرے عزیز، طواف کا مزہ، صفا اور مزدلفہ پر چلنے کا مزہ، دوڑنے کا مزہ، وقوف عرفہ میں ٹھہرنے کا مزہ، رمی جمار میں جو ہے جمار میں شیطان کو کنکر مارنے کا مزہ جو جوانی کی حالت میں ہے وہ بڑھاپے کی حالت میں نہیں آتا ہے۔ میرے عزیز، طواف کرنے کا مزہ، 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں، کئی کلومیٹر کے چکر ہوتے ہیں، وہ بوڑھے حضرات بیچارے ویل چیئر پر
طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور جوان حضرات اپنے خود کے پیروں پر کھڑے ہو کر وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، حج ہمیں بہت سارے پیغامات عطا فرماتا ہے، حج کے بہت سارے مقصد ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام میں جو بھی عبادت رکھی گئی ہے اس عبادت کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کے تحت کچھ نہ کچھ مقصد اور کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ انسان گناہوں سے بچا رہے اور اپنے نفس کو مارے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ نماز کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ بندہ نماز پڑھنے آئے، اپنے تمام اعضائے جسمانی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، سرنڈر کر دے کہ مالک و مولا، یہ گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے، میری سر پر گناہوں کی تکیے پوٹری رکھی ہے، مالک و مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، گناہوں کو معاف کرنا بھی تیرے ذمہ کرم پر ہے اور میرے دل کو صاف کرنا بھی تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ ہر عبادت کے تحت کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے، اور حج کے بہت سارے مقصد ہیں، بہت سارے حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک مقصد مساوات، برابری ہے۔ اسلام صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتا ہے جیسا کہ اور مذہب کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو برابری کا حق دیتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا میں ہیومن رائٹس کا مدعا اٹھاتے ہیں، جو لوگ انسانوں کے قاتل ہیں، جو لوگ بچوں کے قاتل ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو برابری کا حق دیتے ہیں۔ میرے عزیز، اسلام صرف برابری کا حق زبانی دعویٰ نہیں کرتا ہے، بلکہ کعبہ معظمہ میں اس منظر کو دکھا کے رکھ دیتا ہے کہ حج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے الگ الگ خطے سے، دنیا کے الگ الگ ملکوں سے، وہ چاہے عربی ہو، وہ چاہے عجمی ہو، وہ چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، وہ چاہے کسی بھی اسٹیٹ کا رہنے والا ہو، وہ چاہے زمینی استر پر، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، لیکن جب کعبہ معظمہ پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہاں پر آ گئے ہو، تمہاری حیثیت جو بھی ہو، اگر تمہیں کپڑا پہننا ہے، وائٹ کپڑا پہننا ہے اور احرام کی شکل میں پہننا ہے، تمہیں طواف کرنا ہے، ساتھ میں طواف کرنا ہے تمہیں، اور رب قدیر کی بارگاہ میں وہ مقام ایسا مقام ہے کہ جس مقام پر تمام کے تمام بندے ایک ہوتے ہیں، ایک حیثیت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ امیر ہے تو صاحب اس کا مرتبہ بڑھا دیا جائے، کوئی غریب ہے تو اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے۔ رب قدیر لوگوں کی نیتوں پر فیصلہ فرماتا ہے۔ جو انسان جتنی اچھی نیتوں کے ساتھ حج کرتا ہے، حج کے تمام فرائض و واجبات کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو ایسا قبول فرماتا ہے، ایسا قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرماتا ہے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے بالکل گناہوں سے پاک و صاف پیدا ہوا ہو۔ برابری کا حق اسلام نے عطا فرمایا ہے، زمانے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ برابری کا حق عطا دکھا دیا ہے۔ کعبہ معظمہ کا منظر دیکھ لو کہ وہاں پر بادشاہ ہو، وہاں پر فقیر ہو، وہاں پر امیر ہو، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، سب ایک ہی کپڑے میں ہیں۔ ورنہ اگر وہ لوگ چاہتے تو صاحب زبردست طریقے سے اپنے کپڑے کا انتخاب کرتے، لیکن احرام وائٹ چادر ہوگی اور مردوں کے لیے تمام چادر ایک سی ہوگی۔ وہ بات الگ ہے، کپڑے کی کوالٹی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن کلر ایک ہی ہوگا، وائٹ کپڑا ہوگا، احرام باندھنے کا طریقہ بھی یکساں ہوگا۔ یہ نہیں کہ صاحب امیر کسی اور اسٹائل میں باندھے، غریب کسی اور طریقے سے باندھے۔ تمام مساوات مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر نظر آتی ہے۔ میرے عزیز، ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد کہ کعبہ معظمہ ہمیں ہمیشہ اپنی ماضی کی یاد دلاتا ہے کہ اے قوم مسلم، ذرا تم دیکھو کہ تمہاری تاریخ کیا تھی۔ تمہارے رب نے ان لوگوں کا کس موڑ پر ساتھ دیا اور مدد کی کہ جس جنگل و بیابان میں، جس صحرا میں کوئی چرند و پرند نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر پانی کے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیے۔ جناب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے، کوئی پرسار حال نہیں، نہ کوئی چرند و پرند نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی مدد فرمائی، اور جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دوڑی ہیں، اس دوڑ کو رب قدیر نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یادگار بنا دیا ہے کہ اے حاجرہ، تو اگرچہ خاص مقصد کے لیے دوڑ رہی ہے کہ کہیں سے پانی نصیب ہو جائے، میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، میرا بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، کہیں سے 2 بوند پانی نصیب ہو جائے، اے حاجرہ، اگرچہ تو کسی خاص مقصد کے لیے دوڑ رہی ہے، لیکن مجھے یہ تیری ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے مسلمانوں پر اس ادا کو واجب کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، وہ تمام ارکان کسی نہ کسی خاص ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے، بڑی محبت فرماتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ان کی یاد کیوں منائی جا رہی ہے، ان کی یاد کیوں منائی جا رہی ہے، ان سے محبت کیوں کی جا رہی ہے۔
ہم کہیں گے ارے جناب تم یاد کی بات کرتے ہو، بیت اللہ کا ایک ایک رکن اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر رکن میں آپ کو یا تو کسی نبی کی یاد نظر آئے گی، یا کسی نبی کی بیوی کی یاد نظر آئے گی، یا پھر کوئی ایسی عظیم بزرگ کی یاد نظر آئے گی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما دیا ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد، مقام ابراہیم، قرآن کریم میں تو فیہ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ رمی جماعت، شیطان کو پتھر مارنا، یہ کس کی یاد ہے؟ یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ میرے عزیز، حجر اسود کو چومنا، یہ کس کی یاد ہے؟ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد مقدسہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اسلام یہ کہتا ہے کسی بت کی عبادت نہ کی جائے، کسی پتھر کی عبادت نہ کی جائے، کسی پتھر کو نہ چوما جائے، نہ تعظیم کی نیت سے نہ، لیکن اے مالک و مولا، کیا وجہ ہے کہ کعبہ معظمہ پہ ایک ایسا پتھر بھی ہے کہ جس کو لوگ چومتے ہیں، چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، چومنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں، اور اگر چومنا نصیب نہ ہو تو اسلام یہ کہتا ہے استلام کر لو۔ اسلام اس چیز کو کہتے ہیں کہ استلام کر لینا ضروری ہے اگر چومنا نصیب نہ ہو، بھیڑ بھاڑ ہو۔ میرے عزیز، آخر یہ ادا کس کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، اے حجر اسود، اگر تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ سبحان اللہ، کیا بہترین عقیدہ پیش کیا ہے۔ اے حجر اسود، تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے مقدس سینے سے میرے مصطفیٰ کے لب مبارک لگے ہیں، اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ چومتے تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ اور آج اگر عاشقان مصطفیٰ اس چیز کو چومتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ایک مرتبہ چوم لیا صحیح ہے، لیکن بار بار چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ عاشقوں کا ذہن ہے، یہ عاشقوں کا مزاج ہے۔ اگر آپ کو عاشقوں کا مزاج پوچھنا ہو تو جواب بھی سن لیجئے، حجر اسود کو، سنگ اسود کو بار بار اس لیے چوما جا رہا ہے، بار بار اس لیے چوما جا رہا ہے کہ جب عاشق ایک جگہ چومتا ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ نہ جانے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پتھر کے کون سے حصے سے لبہائے مبارک ٹچ ہوئے ہو، تو اس جگہ کو بھی چوم رہا ہے، اس جگہ کو بھی چوم رہا ہے، اس جگہ کو بھی چوم رہا ہے، پورے پتھر کو چوم رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک لگے ہوں گے، لہذا میں اسی ہونٹ کی برکت حاصل کرنے کے لیے حجر اسود کو چوم رہا ہوں۔ میرے عزیز، حج کے تمام ارکان کسی نہ کسی بزرگ کی یاد سے منسلک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بزرگ کی یاد منانا یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ حجر اسود کو چومنا حضور کی سنت ہے، صفا و مروہ پر دوڑ لگانا ہے حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اور قربانی کرنا یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حج کے تمام ارکان میں کسی نہ کسی بزرگ کی یاد ضرور موجود ہے۔ اب آئیے آخری بات، اچھا یہ حج کا موضوع میں نے اس لیے اٹھایا، ابھی حج کے ایام دھیرے دھیرے آنے والے ہیں، الگ الگ ویڈیوز، الگ الگ اسٹیٹس آتے ہیں، دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ وہ بھی حج بیت اللہ کے سفر پر نکل رہے ہیں، وہ بھی حرمین شریفین کے سفر میں نکل رہے ہیں۔ مالک مولا کاش ہماری کی بھی قسمت ایسی ہو، ہمارے زندگی میں بھی کوئی ایسا دن آئے کہ ہم بھی تیری بارگاہ کی حاضری نصیب ہو جائے ہمیں، اور ہماری روح بھی وہیں پر نکل جائے۔ محبت سے کہیے آمین۔ میرے عزیز، آپ حج کا فلسفہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا حج کی جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، وہ سب آپ کو مکہ معظمہ میں ادا کرنی ہے۔ لیکن پھر بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کیوں جایا جاتا ہے؟ مدینہ شریف کعبہ شریف سے 400 کلومیٹر دور ہے۔ تمام حج کے ارکان، عمرے کے ارکان کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں۔ پھر مدینہ منورہ میں کیوں جایا جا رہا ہے؟ میرے امام نے بڑے اچھی طریقے سے حل کر دیا اس مسئلے کو کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تم جس کعبے کی زیارت کر کے آئے ہو، جس کعبے کا طواف کر کے آئے ہو، وہ کعبہ ہے، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی بھی کعبہ ہے، اور یہ تاریخ اسلام گواہ ہے۔ پوری دنیا کے لوگ کعبہ شریف کی طرف جھکتے ہیں، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کعبہ معظمہ حضور علیہ السلام کی طرف جھکا ہوا تھا۔ کعبہ معظمہ
سما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھکا ہوا تھا. تبھی تو میرے امام فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. میرے عزیز کعبہ معظمہ میں آپ نے عمرے کے تمام ارکان ادا کر لیے, آپ نے حج کے تمام ارکان ادا کر لیے, لیکن اگر ان کو قبول کروانا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے حق میں دعا کر دیں گے, اللہ تعالیٰ عمرہ بھی قبول فرما لے گا اور حج بھی قبول فرما لے گا, عمرہ بھی قبول فرما لے گا اور حج بھی قبول فرما لے گا. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے, اس پر میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی زیارت اسی لیے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو گنہگار ہیں, ہم تو سیاہکار ہیں, ہم تو بدکار ہیں. اور ایک دلیل دے کر اپنے بیان کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کیوں دیتے ہیں. اٹھائیے 5واں پارہ, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. قرآن کریم کہتا ہے اے رسول گرامی وقار, اگر مومن اپنی جانوں پر ظلم کر لے, ظلم کرنے کا مطلب کوئی گناہ کر بیٹھے, جاؤکا, تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, انہیں چاہیے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے بخشش فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو بخش دے گا. لوجد اللہ توابا رحیما, اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی پائیں گے. تو ہم حضور کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہ آیت تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس وقت جو یہ آیت کریمہ صادق آ رہی تھی. ہم کہتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے, وہ حضور کے مزار پر نہ جائے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, اور قرآن بھی یہ کہتا ہے, حدیث مصطفیٰ بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بے شک انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے. یہ تمام نبیوں کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے. جب تمام نبیوں کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا, نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا, نبیوں کے امام کا عالم کیا ہوگا. ہم کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی معاذ اللہ مردہ ہے, سنتے نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, وہ حضور کی بارگاہ میں نہ جائے. لیکن ہم عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے نبی زندہ ہے, نبی سنتے ہیں, نبی ہمارے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. تبھی تو میرے امام نے جو ہے بڑا پیارا پیغام دیا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں, اوپر زندہ تھے, زمین کے نیچے بھی زندہ ہے, بس فرق یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آپ اوجل ہو گئے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. جو بھی عمرہ یا حج کرنے جائے ان کے لیے ضروری ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں ضرور حاضری دے. اور میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا بدبخت اور بڑا محروم کوئی نہیں ہے جو صرف مکہ میں تمام حج یا عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد اپنے ملک لوٹ آتے ہیں اور مدینہ منورہ میں حاضری نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت نصیب عطا فرمائے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. کھڑے ہو جائیں, سنت ادا کر لیں.